بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام ایک معتدل مذہب ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی تعلیم نہیں جو افراط اور تفریط یا کمی اور زیادتی پر مبنی ہو، بلکہ بہت ہی معتدل تعلیمات اسلام نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ توکل کے بارے میں بھی اسلام نے بہت معتدل نظریہ پیش کیا، بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے لیکن اسباب کو نہ چھوڑا جائے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اسباب ہی اختیار کیے جا رہے ہو اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا جا رہا ہو، یا صرف توکل کر کے بیٹھا جا رہا ہو اور اسباب ہی اختیار نہ کیے جا رہے ہو۔ دونوں کوالٹی کے لوگ اور دونوں قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ خود مسلمانوں میں بھی اس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو صرف اسباب پر تکیہ کیے ہوئے ہے، کچھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسباب ہی اختیار نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو خراب کیے ہوئے ہیں اور اپنے متعلقین کی زندگی کو بھی خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو اسلام نے ایسا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا، نہ افراط نہ تفریط کا، بلکہ ایک معتدل نظریہ پیش کیا۔ آپ دیکھیں، میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، انہوں نے اس زمانے کی سب سے اچھی تدبیر اختیار کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا تھا، لیکن آپ ان کو دیکھو کس طریقے سے وہ اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپاہی ہیں اور لڑنے کے بہت ماہر ہیں، اتنے ماہر تھے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اسلام کے پہلے بھی انہوں نے ہار نہیں دیکھی، ہر جنگ میں جیتتے رہے اور فتح یاب ہوتے رہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ہر جنگ کے اندر میں ان کو جیت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ خالد خدا ہے اسی لیے نہیں ہارتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا اور جنگ لڑنے سے منع کر دیا، عقیدے کی حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کے لیے۔ رائٹرز نے تاریخ کے صفحات کالے کر دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس وجہ سے تھا۔ بہت ساری وجوہات لوگوں نے لکھی، لیکن بہت ہی زیادہ صحیح وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے تھے، اور لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد خدا ہے اسی وجہ سے کسی جنگ میں نہیں ہارتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کے سپاہی تھے، اس طریقے کے جنگ لڑنے کے ماہر تھے۔ آپ ان کو دیکھیے، وہ بہترین تدبیریں کرتے تھے، بہترین پلاننگ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتے تھے۔ اسلام کی ان کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ موتا۔ اس جنگ کے اندر میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے کی پلاننگ اختیار کی۔ جنگ موتا کے اندر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ اسلامی فوج کے جھنڈے بدلے۔ دشمن کو یوں لگا کہ مسلمانوں کی فوج روز بروز بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی فوج اپنے مرکز سے روز بروز آ رہی ہے، اسی لیے ان کے جھنڈوں کا رنگ الگ الگ ہے، اور وہ 1,00,000 کی فوج ان 3,000 کے مقابلے میں ٹک نہ سکی، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین تدبیر اختیار کی۔ دیکھیے بہترین تدبیر کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تدبیر انہوں نے اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، ان کے دلوں کے اندر میں ڈال دیا، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یاد رکھیے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ سب سے ہائی کوالٹی کی تدبیر اختیار کرتے تھے، سارے اسباب اختیار کرتے تھے، سارے اسباب۔ آج دنیا کے اندر میں مسلمان صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو بھروسہ کرتا ہے لیکن بغیر تدبیر کے، تدبیر اختیار نہیں کرتا، صرف وہ بھروسہ کرتا ہے۔ بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ تجارت کا معاملہ ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو انسان کو فالو کرنا چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔